یہ کہانی ہے ایک ایسے مالدار شخص کی کہ جو حج کرنے گیا اور اپنا سارا مال مکہ کے ایک امانت دار شخص کے پاس بطور امانت رکھوا گیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ اپنا مال واپس لینے اس شخص کے گھر گیا تو اسے پتہ چلا کہ امانت رکھنے والے اس شخص کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ بھی علم ہوا کہ حاجی کی امانت کے بارے میں انتقال کر جانے والے شخص کے رشتہ داروں یا اس کے خاندان کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ وہ پریشان حال حاجی علماء کرام کے پاس گیا اور اس مسئلے کا حل پوچھا۔ بعض علماء نے اس کا مسئلہ سن کر کہا کہ تم ایسا کرو کہ آدھی رات کو زمزم کے کنویں میں اس کا نام لے کر پکارنا، اگر وہ جنتی ہوا تو جواب دے دے گا، اور اگر جنتی نہ ہوا تو تمہیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ حاجی آدھی رات کو زمزم کے کنویں پر گیا، نام لے لے کر اس شخص کو پکارتا رہا مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ حاجی انتہائی مایوسی کے عالم میں اگلے دن علماء کرام کے پاس گیا اور ساری صورتحال ان کو بتائی۔ علماء کرام نے اسے ایک مرتبہ پھر مشورہ دیا کہ اب تم ایسا کرو کہ بیر برہوت جو یمن کا ایک بہت مشہور کنواں تھا اس میں اس شخص کو جا کر پکارو، اگر وہ دوزخی ہوا تو وہ وہاں سے جواب دے گا۔ حاجی نے ایسا ہی کیا اور بیر برہوت جانے کے لیے سفر پر چل نکلا۔ کئی روز تک وہ سفر کرتا رہا اور بالآخر وہ اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی اور وہاں پر مکمل سناٹا چھا گیا تو اس نے وہاں جا کر اسی شخص کو پکارنا شروع کر دیا کہ جس کے پاس اس کا مال تھا، اور وہ شخص انتقال کر گیا تھا۔ انتقال کر جانے والے اس شخص نے اس کی آواز سنتے ساتھ ہی اسے جواب دیا اور یہ بھی بتایا کہ تمہاری امانت میں نے فلاں جگہ پر رکھی تھی، جا کر وہاں سے اٹھا لینا۔ اس حاجی نے اس آدمی سے پوچھا کہ آخر تم دوزخ میں کس طرح چلے گئے جبکہ ہم تمہارے بارے میں بہت نیک گمان رکھتے تھے اور تم بہت ہی پاک اور پارسا تھے، تمہارے پاس ہم سب امانتیں رکھوایا کرتے تھے اور ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ تم اللہ کے ایک انتہائی نیک بندے ہو اور تم تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ مگر علماء کرام نے یہاں آنے سے پہلے مجھے آب زمزم کے قریب جا کر تمہیں پکارنے کا کہا اور یہ کہا تھا کہ اگر تم جنتی ہوئے تو تم وہاں سے جواب دے دو گے، مگر تم نے وہاں سے جواب نہیں دیا۔ پھر علماء کرام نے یہاں پر آ کر تمہیں پکارنے کا کہا اور بتایا کہ اگر تم دوزخ میں ہوئے تو تم یہاں سے ضرور جواب دو گے، اور اب میں نے دیکھا ہے کہ جب میں نے تمہیں یہاں پر آ کر پکارا تو تم نے فوری طور پر نہ صرف مجھے جواب دیا ہے بلکہ میرے خزانے کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ تو اس مرحوم شخص کی آواز کے اندر ایک جواب آیا اور اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میری ایک بہن تھی جس سے میں نے قطع تعلق کر رکھا تھا، اور ایک طویل عرصے تک نہ ہی اس کے گھر گیا، نہ ہی اس سے بات کی، اور نہ ہی اس کی کسی خوشی یا غم کے اندر شریک ہوا تھا، اور اسی کرم کی سزا کے طور پر مجھے دوزخ میں ڈالا گیا ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تصدیق ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے بھی ہوتی ہے کہ جس میں لکھا گیا ہے یا جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سامنے آتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اب ہم سب کو اپنے ارد گرد دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں سے قطع رحمی کر رکھی ہے، اور اس قطع رحمی کے نتیجے کے اندر پھر ہماری آخرت کیسی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سبق آموز ویڈیو اور پیغام ہر مسلمان تک پہنچے اور ہر مسلمان اس کو سن کر عبرت حاصل کرے اور اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کے پاس واپس چلا جائے، تو ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔